نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ میرا یہ چینل بنانے کا مقصد دینی علوم کو حاصل کرنا ہے اور خاص کر قرآن کریم کو پڑھنا اور پڑھانا ہے. تو ناظرین، اس کے لیے ہم نے قرآن کریم سیکھنے کے لیے جو پہلی کتاب ہے نورانی قاعدہ، ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ اس کے 7 لیسن ہو چکے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اسے پڑھتے رہیں گے. چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ اب ہم اس کے ساتھ ساتھ علم التجوید پڑھیں. چنانچہ علم التجوید اس علم کو کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تو قرآن کریم پڑھنے کے یعنی عربی زبان کے جو قواعد و قوانین ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، وہ اصول و ضوابط اور وہ قوانین ہمیں علم التجوید بتائے گی. علم التجوید ہمیں بتائے گی کہ ہم کیسے پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کیسے کریں، کس طرح سے کریں، کہاں پہ کیا قاعدہ جاری ہوگا، کہاں پہ کیا قوانین ہیں، کہاں پہ کیا اصول ہیں. تو یہ اصول اور یہ ضوابط ہمیں کون بتائے گا؟ علم التجوید. تو ناظرین، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. مطلب اس کا کیا کہ قرآن کریم کے جو اصول اور ضوابط و قوانین ہیں، ان قوانین اور اصول و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اسے عمدہ طریقے سے پڑھتے رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن کچھ بھی یاد نہیں، وہ شخص ایک اجاڑ گھر کی طرح ہے. یعنی کہ جس طرح ایک اجاڑ گھر ہوتا ہے، اس گھر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی، اسی طرح اس شخص کی ہے کہ جس کو قرآن کچھ بھی یاد نہیں. ایک امام ہے امام جزری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ قرات اور تجوید کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتَمًا لَازِمًا، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. مَن لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، کہ جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گنہگار ہے. اور اس کے بعد تجوید میں یعنی کہ قرآن کریم پڑھتے وقت انسان سے کچھ ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ حرام ہیں، جسے لہن جلی کہا جاتا ہے. اور لہن جلی اس غلطی کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا حرام ہے. یعنی اگر وہ ایسی غلطی کر رہا ہے تو تب اس غلطیوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا اس کے لیے حرام ہے. تو اس لیے علم تجوید کے سیکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن سیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم ایسی طرح سے پڑھیں جس سے ہمیں ثواب ملے. اور ثواب کیسے ملے گا؟ جب ہم اس کو تمام قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھیں گے. اور وہ قواعد و ضوابط اور وہ قوانین اور وہ قاعدے ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ علم تجوید سے سیکھیں گے. تو انشاءاللہ ہم نورانی قاعدے کے 7 لیسن پڑھ چکے ہیں، آئندہ اور بھی پڑھتے رہیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کے جو سیکھنے کی جو اہم چیز ہے یعنی کہ جو قوانین ہیں وہ ہمیں علم تجوید بتائے گا. اور علم تجوید کے ہم انشاءاللہ جلد ہی اس کا بھی پہلا لیسن شروع کریں گے. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم علم تجوید کی کتاب اصول التجوید پڑھیں گے. ان کو بھی آپ اچھے سے پڑھیں، اچھے سے سنیں، تاکہ آپ حضرات کے لیے قرآن کریم پڑھنا آسان ہو جائے اور آپ قرآن کریم کو بنا کسی غلطی کے پڑھیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.